سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا عورت بغیر محرم کے حج اور عمرہ کے لیے جا سکتی ہے؟ یا اس کی ایک اور صورت، مثال کے طور پر لاہور شہر سے ایک خاتون حج اور عمرے کے لیے جا رہی ہے، اس کا کوئی محرم بھائی، بیٹا، والد مثال طور پر اس کو لاہور ایئرپورٹ پر بٹھا دیتا ہے اور وہاں سے اپنے خاندان کی دوسری فیملیاں حج اور عمرے کے لیے جا رہی ہیں، وہ ان کے ساتھ یہاں سے جدہ تک جاتی ہے اور جدہ ایئرپورٹ پر اس کا شوہر موجود ہے، اس کو وہاں سے وہ ریسیو کرتا ہے اور وہ وہاں سے لے کر آگے عمرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہے یا حج میں اس کے ساتھ ہوتا ہے اور حج اور عمرے کے وہ تمام امور اپنے شوہر کے ساتھ سر انجام دیتی ہے۔ کیا اس عورت کے لیے اس طرح سے حج اور عمرہ کرنا شرعاً جائز ہے؟ ان دونوں صورتوں میں کہ محرم بالکل موجود نہ ہو یا لاہور ایئرپورٹ سے جدہ ایئرپورٹ تک اس کا سفر بغیر محرم کے ہو، ان دونوں صورتوں میں عورت کے لیے حج اور عمرہ کا سفر کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں؟ اس وجہ سے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسیرة 3 لیال الا ومعها محرم، عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 راتوں کی مسافت کا سفر کرے مگر اس کے ساتھ کوئی محرم ہونا چاہیے۔ اب 3 راتوں کی مسافت سے مراد کیا ہے؟ جو تقریباً 48 میل بنتے ہیں، اگر اس کو کلومیٹروں میں لیا جائے تو تقریباً 77 کلومیٹر کے قریب یہ سفر بنتا ہے، اور جدہ سے لے کر لاہور تک اور لاہور سے لے کر جدہ تک یہ جو سفر ہے یہ تو کئی ہزار کلومیٹر کا ہے۔ اس وجہ سے عورت کے لیے یہ سفر کرنا شرعاً جائز نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأة، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، ولا تسافرن امرأة، اور کوئی عورت سفر نہ کرے الا ومعها ذو محرم، سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہونا چاہیے۔ فقام رجل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ بات فرما رہے تھے، ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول، میں فلاں فلاں غزوے میں اپنا نام لکھوا چکا ہوں کہ فلاں فلاں غزوے کے اندر میں نے جانا، فی غزوۃ کذا و کذا، فلاں فلاں غزوے کے اندر میرا نام لکھا ہوا ہے۔ وامراتی، اور میری جو بیوی ہے، خرجت امراتی حاجتن، میری بیوی حج کے سفر کے لیے جا رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذهب فحج مع امراتک، اور جا کر اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے اور جہاد کے سفر کو بھی روک دیا کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی۔ تو اس وجہ سے، اور یہ مسئلہ صرف حج اور عمرے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ عام دنوں میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ مثال طور پر ایک خاتون لاہور سے اسلام آباد جا رہی ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ڈیوو پر بٹھا دیا، وہاں پر جا کر ریسیو کر لیا، یا یہاں سے کسی اور شہر میں جا رہی ہوتی ہیں اکیلی خواتین کو بٹھا دی جاتا ہے۔ یہ شرعاً جائز نہیں، حرام ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا لا یحل لامرأة تسافر مسیرة 3 لیال الا ومعها محرم، کہ عورت کے لیے 3 راتوں کی مسافت کا سفر محرم کے بغیر حلال ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کا خیال رکھا جائے، بے احتیاطی نہ برتی جائے۔ پھر جب زندگی میں اس کی خرابیاں نظر آتی ہیں، بعد میں کوئی واقعات ایسے پیش آ جاتے ہیں جیسے آپ کے سامنے ہے، پھر جی سیالکوٹ روڈ پر رات کے وقت کیا واقعہ پیش آیا، پھر بعد میں ساری قوم سراپا احتجاج ہوتی ہے، سارے میڈیا پر بیٹھ کر تبصرے ہوتے ہیں۔ وہ کیوں واقعات پیش آتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں جو دین دیا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے دیے ہیں، وہ ساری کے سارے طریقے اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے بھیجا گیا دین ہماری زندگی میں راحت کا ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے اس کو راحت کا ذریعہ سمجھا جائے اور ان کے مطابق زندگی گزاری جائے۔